بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اللہ خلافت عثمانیہ کو جزا دے۔ انہوں نے نہ صرف اسلام کو فروغ دیا، ہم میں سے بہت سے لوگ یہ جانتے ہیں کہ انہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کیا، لیکن بہت کچھ ہم نہیں جانتے۔ مثال کے طور پہ ہم نہیں جانتے تھے کہ محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ ڈریکولا کے خلاف لڑے۔ کیا آپ نے ڈریکولا کے بارے میں پہلے سنا؟ جب کہ ڈریکولا کا ذکر آتے ہی ہم ویمپائرز کے بارے میں سوچتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ ڈریکولا سے لڑے ہیں تو سپرمین سے بھی لڑے ہوں گے۔ جی ایسا نہیں۔ ڈریکولا ایک اصلی انسان تھا۔ اس نے ملک کے جنوبی علاقے میں حکومت کی، جسے ہم رومانیہ کہتے ہیں۔ جب محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ نے مشرقی یورپ میں پیش قدمی شروع کی، جیسے کہ بوسنیا، سربیا، ہنگری اور دوسرے علاقے، ولاکیا، جنوبی رومانیہ کے لوگ عثمانی سلطنت کے خلاف لڑنا چاہتے تھے، لیکن وہ بہت کمزور تھے، تو انہوں نے امن معاہدہ کر لیا۔ معاہدے کے تحت محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ نے رومینین حکمران سے کہا کہ تمہیں اپنے 2 بیٹے استنبول بھیجنے ہوں گے، جہاں وہ تعلیم حاصل کریں گے۔ تو اس نے اپنے 2 بیٹوں کو استنبول بھیج دیا، جس میں سے ایک کا نام ولاد اور دوسرا ردو تھا۔ ولاد کو ہم ڈریکولا کے نام سے جانتے ہیں، جس کا مطلب ہے ڈریکول، یعنی ڈریکول کا بیٹا۔ ڈریکول اس کے والد کا نام تھا، جس کا مطلب تھا شیطان۔ آپ کو آگے پتہ چلے گا کہ اس آدمی کا نام اس کے کردار سے کتنا ملتا ہے۔ جب یہ دونوں بھائی استنبول گئے اور اسلام کے بارے میں پڑھا، تو ڈریکولا یعنی ولاد کے دوسرے بھائی نے اسلام قبول کر لیا۔ ردو مسلمان ہو گیا۔ اس نے قرآن پڑھا اور بہت کچھ پڑھا، حتیٰ کہ ڈریکولا نے بھی قرآن پڑھا، حالانکہ وہ مسلمان نہیں تھا، لیکن وہ عربی، اسپینش، ترکی، رومینین اور دوسری زبانیں بول سکتا تھا۔ ردو ترکی میں ٹھہرا رہا، جبکہ ڈریکولا واپس جا کے رومانیہ کا حکمران بن گیا، کیونکہ عثمانی سمجھتے تھے کہ وہ ایک مسلم کو عیسائیوں کے ملک میں حکمرانی کے لیے نہیں بھیج سکتے۔ اس لیے انہوں نے ڈریکولا کو واپس بھیجا تاکہ اسے جنگ میں شکست دے سکیں اور اسلامی حکومت قائم کر سکیں۔ لیکن ڈریکولا سلطان کے تابع نہیں رہنا چاہتا تھا۔ سلطان نے ڈریکولا کے پاس ایک وفد بھیجا اور کہا تمہیں جزیہ دینا ہوگا، کیونکہ اب تم ایک ملک کے حکمران ہو، اس لیے تمہیں جزیہ ادا کرنا ہوگا۔ ڈریکولا نے ان سے کہا کہ میرے دربار میں داخل ہونے سے پہلے تمہیں اپنی پگڑیاں اتارنی ہوں گی۔ عثمانی وفد نے کہا کہ ہم تمہارے لیے یہ نہیں کر سکتے، ہم ایک کافر کے لیے یہ نہیں کر سکتے۔ اس نے پھر کہا کہ پگڑیاں اتار دو۔ انہوں نے پھر انکار کر دیا۔ ڈریکولا نے حکم جاری کیا اور بڑی کیلیں اور ہتھوڑے منگوا لیے اور کہا کہ اب اگر یہ مجھے انکار کرتے ہیں، یہ کبھی اپنی پگڑیاں نہیں اتار سکیں گے۔ اس نے حکم دیا کہ ان کی پگڑیوں میں کیلیں ٹھوک دی جائیں، جس سے ان کی شہادت ہو گئی۔ یہ ایک جنگی اقدام تھا۔ ڈریکولا اسلامی سلطنت کے ساتھ جنگ کرنا چاہتا تھا۔ محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بڑا لشکر لڑنے کے لیے بھیجا۔
لیکن ڈریکولا جو کہ عثمانیوں کی جنگی حکمت عملی سے واقف تھا، کئی محاذوں پر لشکر کو شکست دی۔ اب اس نے ایک ایسا اقدام چلتا ہے کہ وہ واقعی ہی ایک شیطان تھا۔ ڈریکولا جب کسی کو شہید کرتا یا زندہ پکڑ لیتا تھا تو وہ انہیں امپیل کر دیتا تھا۔ اگر آپ نے امپیلنگ کے بارے میں نہیں سنا تو یہ دردناک عمل کچھ اس طرح ہوتا تھا کہ وہ ایک بہت لمبا ڈنڈا لیتے جو ایک طرف سے نوکیلا ہوتا، اسے قیدی کی شرمگاہ میں داخل کر دیتے، یہاں تک کہ وہ پیٹ سے ہوتا ہوا منہ تک آ جاتا، اور وہ اسے امپیلنگ کہتے تھے، یہاں تک کہ قیدی زندہ ہوتے اور اسی تکلیف میں مر جاتے۔ وہ انہیں زمین میں گاڑ دیتے اور اگلے شخص کو امپیل کرتے۔ جب عثمانی فوج نے اپنے سپاہیوں کو تلاش کیا تو دیکھا کہ اس علاقے کی مین سڑک کے دونوں اطراف تقریباً 20,000 مسلمانوں کو امپیل کیا گیا ہے۔ آپ تصور کریں کس طرح انہوں نے 20,000 مسلمانوں کو امپیل کر دیا اور وہ کتنی تکلیف سے گزرے۔ محمد الفاتح رحمۃ اللہ علیہ پہ کیا گزری ہوگی اتنے زیادہ مسلمانوں کی شہادت دیکھ کر، اور اس سے بڑھ کر مردہ جسموں کو مسح کرنا ایک ایسی چیز تھی جو برداشت نہیں کی جا سکتی تھی۔ محمد الفاتح نے ڈریکولا کے بھائی ردو کو اس کے مقابلے میں بھیجا۔ ردو اپنے بھائی کو انجام تک پہنچانا چاہتے تھے کیونکہ اس نے بہت ظلم کیے تھے، حتیٰ کہ عیسائی بھی اس سے دور ہو رہے تھے کیونکہ رومانیہ کے لوگ آرتھوڈاکس کرسچن تھے۔ لیکن ڈریکولا نے پوپ کو کہا کہ اگر تم مجھے اور سپاہی دو گے تو میں کیتھولک ہو جاؤں گا۔ وہ پختہ یقین والا انسان نہیں تھا بلکہ جنگی حکمت عملی ترتیب دینا جانتا تھا اور مذہب تک تبدیل کرنے کو تیار تھا، جس وجہ سے عیسائی بھی اس سے دور ہو رہے تھے۔ البتہ جنگ ہوئی اور یہ پتہ نہیں چل سکا کہ ڈریکولا کو مسلمانوں نے مارا یا وہ اپنے لوگوں کے ہاتھوں مرا، لیکن ڈریکولا مارا جا چکا تھا اور عثمانی فوج نے ڈریکولا کو شکست دی۔ انہوں نے اس کا سر اتارا اور استنبول لے آئے اور ایک بہت لمبی چھڑی پہ لگا دیا، اور اس کے سر کو استنبول کے گیٹس پہ امپیل کر دیا گیا، جہاں وہ 3 مہینے تک رہا۔ سلطنت عثمانیہ کے خلاف جنگ کا یہی نتیجہ ہونا تھا۔ اس کے ساتھ ہی ڈریکولا کا اختتام ہوا، جس کے بارے میں ہم مسلمان نہیں جانتے تھے۔ ہم میں سے کتنے جانتے تھے کہ ڈریکولا ایک اصلی انسان تھا اور مسلمانوں نے اس سے جنگ کی اور ہلاک کیا۔ اب آپ کو پتہ چلا کہ کیسے مشہور کیا جاتا ہے کہ گارلک نے ڈریکولا کو قتل کیا، یا سلور بلٹ دل میں ماری گئی، یا لکڑی نما ہتھیار سے مارا گیا۔ ان میں سے کسی نے ڈریکولا کو نہیں مارا بلکہ مسلمانوں نے ڈریکولا کو مارا ہے، اور اگر ان میں سے کوئی بھی ڈریکولا کے راستے پر چلے گا وہ مسلم امہ کے غضب کا سامنا کرے گا۔